آمد رمضان۔ استقبال رمضان کے موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حدیث بڑی طویل ہے، اور رمضان کے استقبال پر یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے قریب شعبان کے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں، مدینہ شریف شہر ہے، مسجد نبوی ہے، حضور منبر پر تشریف فرمائیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں اور رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اور جو وہاں آپ نے منبر پہ استقبال رمضان میں آپ نے جو گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ میں نے اپنے انداز میں، یعنی اس حدیث کو اپنے پوائنٹڈ کر کے میں نے یہاں درج کیا ہے تقریباً 12 خوشخبریاں۔ کتنی خوشخبریاں؟ رمضان کی آمد پر، رمضان کی برکت سے 12 خوشخبریاں رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کی میٹنگ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ آپ ہم سب سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا، اور جو رمضان آ رہا ہے صحیح معنوں میں ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت، شاید زندگی کا آخری رمضان ہو۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، استعفا قبروں میں دفن ہو گئے، تو کچھ پتہ نہیں، شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو اس موضوع پر، استقبال رمضان پر جو آپ نے حدیث بیان کی، صحابہ میں استقبال رمضان بیان کیا، تو اس کے 12 لائنیں میں نے اس میں سے نکال کر، سیم وہی حدیث کے الفاظ کو نکال کے میں نے حدیث ہی کو میں نے 12 حصوں میں، 12 خوشخبریوں میں میں نے ڈیوائڈ کر کے آپ کے سامنے آسانی کے لیے پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ میری اس بارگاہ میں حاضری قبول فرمائے۔ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تم پر برکت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ رمضان قریب تھا، کچھ دن باقی تھے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ہم تک یہ بات آ رہی، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، اے لوگو، تم پر برکت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یعنی آپ نے بتایا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں برکتیں بھی بڑی ہوں گی اور اس میں عظمتیں بھی بڑی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، عظمتیں بھی ملیں گی۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کرو۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی چھوڑ کے روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ شعبان میں روزے باقی مہینوں کی نسبت، رمضان کے علاوہ کو جو مہینے ہیں ان کی نسبت رمضان میں کچھ زیادہ، شعبان میں کچھ زیادہ روزے رکھتے، پیر کا رکھ لیتے، جمعے کا رکھ لیتے، تاکہ باڈی جو ہے وہ تیار ہو جائے کہ رمضان کے روزے صحیح طرح سے اس کو برداشت کرے۔ اور دوسرا، نوافل زیادہ کر دیتے، نماز میں، نوافل میں زیادہ بڑھا دیتے تاکہ جسم تراویح پڑھنے اور زیادہ عبادت کرنے کا عادی ہو جائے، اور خاموش رہنا شروع کر دیتے تاکہ زبان جو ہے وہ غیر ضروری گفتگو سے رک جائے، اور زیادہ خیرات کرنا شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں کہ اللہ کی راہ میں دینے، بے دریغ دیتے جائیں کہ اللہ رکھتا نہیں ہے، واپس 10 گنا بڑھا کر لوٹا دیتا ہے، دینے کی عادت پڑ جائے۔ اسی طرح خیر خواہی اور نیکی کی طرف رغبت بڑھا دیتے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ظاہری باطنی طور پر رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، اور کیونکہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ بول دیں، رمضان کیا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ اس سے پہلے، مہمان کے آنے سے پہلے جناب تیاری کرتے ہیں تاکہ مہمان کو اچھے طریقے سے موسٹ ویلکم۔ اور ہماری روایت بھی ہے، بلکہ ہر مذہب میں، ہر قوموں میں یہ مہمان کی خاطر توازے ہے، تو وہ مہمان بھی وہ ہو جو اللہ کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا، اصل مالک کا بھیجا ہوا مہمان ہو، تو پھر اس کے استقبال کی تو کرنی چاہیے تیاری، اس کے آنے کا احترام کرنے کا طور۔ اس میں بہت ساری باتیں کہ خود کو ڈسپلن میں لے آئیں۔ اب گئے دیر تک راتوں کو جاگنے کی جو عادت ہے وہ پیچھے لے آئے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے، موبائل نہیں پکڑنا۔ یہ رمضان کی تیاری میں علماء نے طریقے بتائے ہیں۔
کہ ابھی سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ تراویح شروع ہوگی، جیسے میں نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا، دوسرے نمبر پر میں نے کہا بیٹا عادت ڈالو رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی، اور نماز پڑھنے کی تلاوت زیادہ کرنی، کہ پورا قرآن کم از کم رمضان میں ہر بندہ عورت جس نے بھی قرآن پڑھا ہے، جس نے نہیں پڑھے اللہ کرے وہ روزوں میں پڑھ لے، ادھر دستیاب ہے، 2 قاری صاحب ہیں، آپ رابطہ کریں۔ تو قرآن جنہوں نے نہیں پڑھا اللہ کرے روزوں میں پڑھ لیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے خوش نصیبوں نے، وہ کم از کم رمضان مبارک میں 1 مرتبہ قرآن دن کے ٹائم یعنی روزانہ 1 پارہ پڑھ کے اس کو مکمل کریں، اور تراویح میں بھی پڑھیں، تراویح میں بھی 1 قرآن پڑھا جائے گا اور دن کو بھی 1 پڑھیں۔ تو ابھی سے عادت ڈال لیں کہ رات کو جلدی سونا ہے، ابھی سے عادت ڈال لیں کہ رات کے وقت موبائل نہیں استعمال کرنا، ابھی سے عادت ڈال لیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کہ جماعت سے 2 منٹ پہلے پہنچ جائیں، امام صاحب جب تکبیر کہیں تو اس کے ساتھ تکبیر کہیں، ابھی سے عادت ڈالیں 5 نمازوں میں، آپ رکعت گزار کے نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ابھی سے عادت ڈالیں کہ کم بولنا ہے، فضول نہیں بولنا، لوگوں کی غیبتیں چغلیاں گالی گلوچ، ابھی سے عادت ڈالیں سخاوت والی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی، اور قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم ٹیبل، اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، کچھ دن 2 دن 4 دن پہلے سے ہی اپنا ترتیب دے کے اس کے پریکٹیکل اتریں کہ اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے قرآن کا ٹائم ہوگا، اتنے بجے سونے کا اٹھنے کا، اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لیں تاکہ اللہ کا مہمان جب ہمارے پاس ہو خوش ہو، اور جب جائے خوش ہو کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یہ پڑھتا رہا، قرآن کہے گا، رمضان کہے گا یہ میرا احترام کرتا رہا۔ تو نبی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شفاعت رمضان کی شفاعت سے اللہ مومن کی بخشش فرما دے گا۔ تو ابھی سے سیٹل کریں۔ اور دوسری جو میں نے خوشخبری دی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس رمضان مبارک میں 1 رات اللہ نے ایسی عطا کی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر، یعنی اس کو بھی ڈھونڈو، آخری عشر میں آتی ہے۔ تھوڑی سی آواز کم کر دے، تھوڑی سی آواز تھوڑی سی کم کر۔ لیلۃ القدر کی رات اس رمضان، ہر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جو کہ آخری عشر میں ڈھونڈو، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا؟ یہ بھی آپ نے خوشخبری دی، یہ بھی ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کریں گے، اور جن کے پاس اعتکاف کا نہیں وقت ملا تو وہ نفلی اعتکاف کر لیں گے، وہ بھی نہیں ٹائم ملا تو کم از کم یہ رات جو طاق راتے ہیں آخری عشرے کی، ان میں سے وہ تھوڑی دیر جاگ گئے تاکہ وہ 1000 مہینے کی رات عبادت والی فضیلت پائے۔ تیسری خوشخبری آپ نے فرمائی، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ کسی قسم کا روزہ فرض نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں روزہ فرض ہو۔ 11 مہینے روزے فرض نہیں ہیں، نہ رکھو، کوئی بیچ میں مخصوص دنوں میں کبھی کبھار کوئی سنت آتا ہے تو فرض کی اہمیت ہے۔ فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی اس کو چھوڑنے والے کو گرفتاری دینی پڑے گی، پنش بھگتنی پڑے گی۔ جو فرض روزے چھوڑے گا اس کو سزا ملے گی، اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی جس نے فرض روزے ترک کیے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ بھی کہا کہ روزے فرض کیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ روزے جو بہت ہی بیمار ہے، بہت ہی معذور ہے، تو وہ اپنی جگہ روزے رکھوائے گا، معافی وہ اپنی جگہ، فرض جو ہے، اس لیے اس طرف توجہ دلائی۔ اور چوتھے نمبر پر جو خوشخبری اس حدیث میں استقبال رمضان فرمایا، اس رات کو یعنی رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی قیام رمضان کی راتوں میں، قیام نمازیں تو باقی دنوں میں بھی ہے، تو ایکسٹرا قیام رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تراویح، کھڑے ہونا، قیام کرنا۔
ایکسٹرا جو چیز شامل ہوگی رمضان کی راتوں میں وہ ہوگی تراویح، اور باقی وہ نمازیں تو پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور جن کو تہجد کی توفیق ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن ایکسٹرا قیام تراویح، اس میں قرآن سننا ہے، کھڑے ہونا ہے، وسوسے آنے ہیں، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونی ہے، بڑی چیزیں یاد آنی، تو نبی نے پہلے کر دیا کہ یہ بھی۔ اور پانچویں بات فرمائی، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نفل کی نیکی کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کی نیکی کو 70 گنا فرض کا ثواب عطا ہے۔ یہ بھی اس حدیث میں استقبال رمضان ہے کہ رمضان میں آپ چھوٹے سا بھی نیکی کریں، نفلی نیکی جو واجب سنت نہیں تھی، چھوٹی سی نیکی بھی، یا کوئی نفل پڑھیں یا کوئی نفلی نیکی کریں، تو آپ اس کو معمولی نہ نہیں، باقی دنوں میں وہ نفل ہوگا، لیکن رمضان میں اس کو فرض جتنا ثواب ملے گا، اور اگر فرض ادا کرتے ہیں تو 70 گنا فرض کا ثواب بڑھ کر ملے گا۔ ایک نیکی کرتے ہیں 70 گنا نیکیوں کا ثواب بڑھ کر ملے گا، بلکہ ایک جگہ فرمایا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نیکیوں کا ثواب۔ تو سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ، رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ نیکیوں کے، وہ لکھا نا سیل سیل سیل، تو یہاں نیکیوں کی سیل لگ گئی ہے، تھوڑی سی نیکی کرو پرافٹ زیادہ سارا ہے، نفل پڑھو فرض جتنا، فرض کا بڑا ثواب ہوتا ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں، ہمیں پوچھو فرض کا کتنا ثواب ہے اور نفل کا کتنا، 1 کروڑ بھی نفل پڑھ لو تو ایک فرض کے برابر ثواب نہیں ہوتا، 1 کروڑ نفل بھی پڑھ لو تو ایک فرض کے برابر ثواب، کروڑوں نفل بھی پڑھ لو اور فرض کے ایک برابر ثواب ایک رکعت کے برابر نہیں آتا، تو یہاں اللہ رمضان میں کہہ رہا ہے نفل کا فرض کے برابر ثواب دیں گے، اور فرض کا 70 گنا بڑھا کر۔ اور اگلی خوشخبری فرمائی، میرے امتیوں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کرنا ہے، لڑنے سے، جھگڑا کرنے سے، گناہ کرنے سے، گندگی پھیلانے سے، ملاوٹ کرنے سے، دھوکہ کرنے سے، بے ایمانی کرنے سے، چغلیاں، یہ صبر کرنا ہے، ساری غلطیوں سے ہٹ جانا ہے، اور خاص کر صبر صبح کی سحری سے مغرب تک نہیں کھانا، روزے میں ہے تو یہ صبر ہوا نا۔ تو اگر آپ یہ کنٹینیو رمضان میں چلتے ہیں تو اللہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بدلہ تمہیں جنت عطا ملے گی، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب ریان روزے کا نام رکھا ہے اس کے لیے اسپیشل۔ اور 7ویں بات فرمائی، یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غربا کا خیال رکھنا ہے، یہ سوچے بغیر کہ میرے سے رقم ختم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوتی، دینے والے کی رقم ختم، دینے والا کبھی غریب نہیں دیکھو گے، یہ بات میں آگے چل کر رمضان میں بتاؤں گا اس چیز کو، تو دینے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح 8ویں بات فرمائی، اس ماہ میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ کیسے بڑھتا ہے؟ بھائی پہلے ہم ایک ہی روٹی سالن، اب تو بیچ میں اور چیزیں، کھجوریں آ جاتی ہیں، شربت آ جاتے ہیں، سحری میں اور ایکسٹرا دہیاں دوئیاں، دودھ شودھ، بڑا کوئی بڑھتا ہے کہ نہیں رزق؟ عام روٹین میں کھانا کھاتے ہیں، رمضان کے کھانا کتنی اور ڈشیں بڑھ جاتی ہیں، اور ویسے بھی ہر جگہ دسترخوان سجتے ہیں، صاحب مال جگہ جگہ خیراتیں افطاریاں کراتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ رزق بڑھانے کا مہینہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میرا رزق بڑھے تو اس ماہ میں خیرات کرے۔ اسی طرح 9ویں بات فرمائی، روزہ دار کو روزہ افطار کرانے والوں کے لیے بھی انعام ہے، فرمایا جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کی مغفرت بھی ہوگی، دوزخ سے آزادی کی بھی خوشخبری ہے اس کے لیے، اور جتنا روزہ رکھنے والے نے ثواب لیا ہے افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ 3 بینیفٹ، مغفرت ہوگی، دوزخ سے آزادی، جتنا روزہ رکھنے والے نے ثواب پایا جو سارا دن اتنا تم نے بھی۔ تو پھر صحابی نے کہا جی ہم اگر نہ روزے کھلوا سکیں، ماڑے ہوں بیچ میں جو غریب ہیں روزے نہیں کھلوا سکتے، فرمایا چاہے ایک کھجور سے، ایک گھونٹ سے، یعنی اتنا ایک کھجور بھی آپ دے کے کسی کو غریب ہو، آپ ایک کھجور دے کے بھی 10 بندوں کو ایک ایک دے دیا تو 10 روزوں کا ثواب ہے۔ تو اگلی بات جو آپ نے فرمائی 10 نمبر، 11 نمبر پہ ہم چلے گئے، فرمایا اس مہینے کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلا عشرہ رحمت،
دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے۔ اور آخری نقطہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے ماتحتوں سے نرمی کرے گا، اپنے ماتحتوں سے نرمی رکھے گا، کم ٹائم لے گا، اس سے افطاری سے پہلے چھٹی دے دے گا، فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ نے بخشش اور جہنم سے آزادی کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو جو ملازم رکھتے ہیں، بڑی بات ہے جن کے پاس ملازم ہیں، جو کام کے لیے بندے رکھتے ہیں، وہ ذرا رمضان میں ڈھیلے پڑ جائیں، ٹائم ٹیبل کم کر لیں، افطاری سحرے گھروں میں کرنے کی جو رغبت ہے یہ ہو۔ تو رمضان میں جو تخفیف کرے گا، اپنے ماتحت پر، اپنے مزدور پر، اپنے ملازم پر تخفیف کرے گا، نرمی کرے گا، چھوٹ دے گا، نماز پڑھنے جانے دے گا، تھوڑے ٹائم میں اس کو پورا معاوضہ دے گا، تو فرمایا اس کے لیے بھی ڈبل ثواب ہے۔ نمبر ایک، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور نمبر دو فرمایا جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان میں ترغیب دیتے تھے کہ اپنے ماتحتوں، اپنے ملازموں پر نرمی کرو، ٹائم کم کر دو۔ اب پتہ ہے پوری دنیا مسلم میں عذاب ہے، تو معاوضہ بھی نہیں دیتے، ڈبل مزدور کو یوز کرتے ہیں۔ یاد رکھو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، یہ دنیا کسی کی نہیں، یہ عارضی دنیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا